مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ بچیاں جن کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، آمنہ کے لال کی آمد سے پہلے زندہ بچیوں کا حال کیسے ہوتا تھا؟ بڑا درد والا حال ہے دیوانو، بڑا کرب والا ہے حال ہے دیوانو۔ یہ ہمارے قوم کی بیٹیاں مائیں کیا سمجھے کہ نبی دو جہاں کا احسان ان کے اوپر کتنا ہے۔ اگر بچی کسی کے گھر پیدا ہو جاتی مکے کی سرزمین پر آقا دو جہاں کی آمد سے پہلے، تو لوگ اس بات کے ڈر سے بیٹی کو مار دیتے تھے کہ ہم کو کسی کا سسر نہ بننا پڑے۔ بھائی اپنی بہن کے گلے کو دبا دیتا، ہم کو کوئی سالے کے نام سے یاد مت کرے۔ ماموں اپنی بھانجی کو لے جا کر کے ڈال دیتا تھا کہ ہم کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں لڑکی کا ماموں یہ جا رہا ہے۔ ایسے انداز سے بیٹیوں کو مارا جا رہا تھا۔ ایک عورت حمل سے ہے، اس کا شوہر گھر سے نکلتے نکلتے کہا، اے بیگم دیکھ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر تیرے شکم سے لڑکا پیدا ہو تو سینے سے لگا لا، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو گلے کو دبات کر کے کسی کوڑے کرکٹ کی جگہ پر ڈال دینا تاکہ کوئی کتا گلی کا آ کر کے کھا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شوہر۔ مدت جب پوری ہوتی ہے اس کے شکم سے ایک لڑکی پیدا ہو گئی، وہ بھی ایک ماں تھی، اپنے شوہر کی بات کو دماغ میں لاتی ہے، سوچتی ہے لاؤ گلا دبا دوں، مگر ماں کی ممتا بیدار ہو گئی، نہیں نہیں ایسا تم مت کرنا، تجھ کو بھی کسی ماں نے جنم دیا ہے، مت مار، اپنے ہاتھ کو اس کے گلے پر مت لگا۔ بے چین تو ہو چکی تھی اور سوچنے کے بعد میں کہتی ہے بچانا ہے، ہر حال میں اس بیٹی کی جان کو بچانا ہے۔ پڑوسن کو آواز دی، اے پڑوسن ہر مہینے اتنے روپے میں تم کو دیتی رہوں گی، تم اس بیٹی کی پرورش کرنا۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئی، پرورش کرتی رہی۔ جب ماں کو بیٹی کی یاد آتی اپنی بیٹی کو دیکھ لیتی، گھر میں آ جاتی۔ اس طرح سارا حال چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ بیٹی کو کبھی کبھار اپنے گھر میں لاتی اور کھلاتی پڑوس کے گھر چھوڑ دیا کرتی تھی۔ ایک دن کا ماجرا ہے، اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے، اپنی بیٹی کو لاتی ہے، گھر میں کھلاتی ہے، نہلاتی ہے، محبت اور پیار کرتی ہے۔ شوہر نے کہا یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، یہ لڑکی بڑی اچھی ہے، یہ لڑکی بڑی بہتر اور ذہین نظر آ رہی ہے، یہ لڑکی تو بڑی اداؤں والی ہے۔ ماں کی ممتا بیدار ہو گئی، اس نے سوچا موقع اچھا ہے، لاؤ میں اپنے شوہر کو بتا دوں یہ میری ہی لڑکی ہے جس کو میں نے پڑوس کے گھر پہ رکھ رکھا تھا، پیسے میں نے دیے ہیں، اجرت میں نے دیے ہیں، اب یہ 6 سال کی عمر ہو چکی ہے، اتنے ایام اس نے پڑوس کے گھر پہ گزارے ہیں۔ دبے ہوئے جملے میں کہا اے میرے شوہر، جس لڑکی کی ذہانت کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کے حسن کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کے دماغ کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کے تمامی انداز کی آپ تعریف کر رہے ہیں، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، یہ میری ہی بیٹی ہے جو میرے پیٹ میں تھی، مگر مارنے کے خوف سے میں نے پڑوس کے گھر میں رکھ رکھا تھا، اگر کہو تو بیٹی کو میں اب اپنے گھر رکھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رکھو۔ ایک دن گزرا، وہ رکھنے کے حال کو دیکھتا رہا، 1 سال گزرے دیکھتا رہا، 2 سال ہو گئے دیکھتا رہا، 3را سال پھر آیا دیکھتا رہا۔ ایک دن کہا اپنی عورت سے اے عورت لڑکی کو سنوار دے، نہلا دے، کپڑے پہنا دے، کپڑے پہنایا اور پہنانے کے بعد میں کہا آج میں بیٹی کو گھمانے کے لیے لے کر کے جاؤں گا۔ لے گیا میدان میں، فاوڑا ہاتھ میں ہے، زمین کو کھودنے لگا، مٹی کو ہٹانے لگا، گڈھا تیار کرنے لگا۔ بیٹی کھڑے کھڑے دیکھ کر کے بولتی
کہتی ہے ابا حضور کیا ہو گیا, گرمی میں گڈھے کیوں کھود رہے ہیں, آؤ سائے میں تو آ جاؤ, پسینہ بہ رہا ہے, ادھر آ کر کے آرام تو کر لو. اے ابا حضور کیوں گرمی میں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو, مگر ظالم باپ اپنے ہاتھ کو روکتا نہیں ہے. گڈھے جب تیار کر لیا, اس حسین بیٹی کو, اس خوبصورت بیٹی کو, اس چمکتی بیٹی کو, اس دماغ والی بیٹی کو پڑھا کے ہاتھ کو پکڑا, گڈھے کے پاس لے گیا. بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا مگر اس کے دل کے اندر نرمی نہیں آئی. گڈھے کے اندر اتارا اور جیسے ہی اتارا مٹی کو ڈالنا شروع کر دیا. بیٹی بولتی ہے ابا کیا کر رہے ہو, ظالم کچھ بولتا نہیں ہے, مٹی ڈالتے ہوئے جا رہا ہے. اس کے بعد میں حال کیا ہوا, مٹی جب ڈالا کمر تک مٹی آئی. بیٹی نے کہا اگر کھانے کا سامان آپ کے گھر پہ نہیں ہے تو زندگی میں کبھی کھانا نہیں مانگوں گی, مگر مجھ کو مار مت مار. اور اس کے بعد میں بیٹی نے کہا پینے کا پانی نہیں ہے تو کبھی پانی بھی طلب نہیں کروں گی, مجھ کو مارنا نہیں ہے, مجھ کو مت مار. مگر سنگ دل باپ مٹی کو ڈالتے جا رہا ہے, پیروں سے دبوچتے جا رہا ہے, مٹی سینے تک آئی. اب بیٹی نے زمین کو دیکھا, کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. آسمان کو دیکھا, کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے. آواز دے رہی ہے تصور کی دنیا میں وہ بیٹی آ کر کے اے زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے, تو نے یہ کہا تھا میرا حبیب آئے گا, سب کو عزت دے گا, سب کو رحمت دے گا, سب کی جانوں کو بچائے گا. وہ کون نبی آئے گا جن کے آنے کے لیے آدم نے کہا تھا, نوح نے کہا تھا, زکریا نے کہا تھا, ابراہیم نے کہا تھا, اسماعیل نے کہا تھا, سارے نبیوں نے کہا تھا. یہاں تک گلے تک مٹی کو ڈالتا ہے اور دبوچتے جا رہا ہے. ایک چیخ مارتی ہے بیٹی, اے زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے, اے خدائے وحدہ لا شریک, کب تک بیٹیاں مرتی رہیں گی. قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے اے میری بندی اب گھبرا نہیں, اب زمین پر میرے رحمت کی برسات ہونے والی ہے اور میرا حبیب آنے والا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پربہار ہوتی ہے. اب آواز آتی ہے اب بچیوں کو گالا نہیں جائے گا, اب بلکہ اب بچیوں کو سینے سے لگایا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں, آواز دیتے ہیں بیٹیوں کو مارو نہیں, بیٹیوں سے پیار کرو, کیونکہ یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں, یہ بیٹیاں کائنات میں اللہ کی رحمت ہیں. نبی دو جہاں نے آ کر کے بیٹیوں کو عزت دیا. بچیاں مر رہی تھی, مصطفیٰ جان رحمت نے مرنے سے بچا لیا. ان بیٹیوں کا احسان کتنا میرے نبی کا ہے. لیکن آج کچھ بیٹیاں ہیں, کچھ ایسی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں لیکن رہنے کے ساتھ تعلیمی پوزیشن دنیائی جو ہے اعلیٰ حاصل کر لیتی ہیں, اور ان کی پوزیشن جو تعلیمی دنیا میں اعلیٰ ہوتی ہے, ہونی چاہیے, تو جب ان کی تعلیمی پوزیشن دنیا کی اعلیٰ نظر آتی ہے تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ وہ دین کی تعلیم کی جانب توجہ کم دیتی ہے. اور حال کیا ہوتا ہے کہ غیر لوگ اپنے جال کو ڈالتے ہیں اور پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں. اسٹڈی سینٹروں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, بازاروں میں, جہاں بھی ہماری یہ بیٹیاں جاتی ہیں ان کو ورغلایا جاتا ہے, پھسلایا جاتا ہے, بہلایا جاتا ہے. یہ ہوا چل رہی ہے, آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس سوینہ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی حاجی پیر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا, اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اور حال کیا ہو گیا, اس نے اپنے ماں کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, دوسرے سے رشتہ کر لیا, غیر مسلم سے شادی کر لی اور کہا کہ ہمیں یہاں سکون نہیں مل پاتا ہے. لوگوں نے پوچھا بیٹی تو نے ایسا کیوں کیا, تو کہا ہمارے سماج مسلم کے اندر ہمارے مد مقابل پڑھا ہوا کوئی نوجوان نہیں ہے جو مجھ سے شادی کرے. ہم نے اتنی ڈگری حاصل کی, اتنی پڑھائی کی, ہمارے پاس مارک شیٹیں اتنی ڈگریاں ہیں,
لیکن قوم مسلم کے نوجوان کو دیکھو 10ویں فیل، 12ویں فیل، 9ویں فیل، تو ہم اس فیل بیوقوف لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی کیوں گزارے؟ یہ کہہ کر کے اس نے غیر مسلم سے رشتہ جوڑا۔ کیوں جوڑا؟ کہ نوجوان پڑھتا نہیں ہے۔ افسوس بالائے افسوس، اس نبی دو جہاں نے لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا۔ اس نبی دو جہاں نے ایمان جیسی دولت دی۔ اس نبی دو جہاں نے قرآن جیسی پاکیزہ کتاب دی۔ اس نبی دو جہاں نے اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا ماحول دیا سر کو۔ اس نبی دو جہاں نے صدیق جیسا صادق دیا۔ اس نبی دو جہاں نے فاروق اعظم جیسا عادل دیا۔ اس نبی دو جہاں نے عثمان غنی جیسا غنی دیا۔ اس نبی دو جہاں نے حسن علی جیسا بہادر دیا۔ اس نبی دو جہاں نے امام حسن جیسا امام دیا۔ اس نبی دو جہاں نے حسین شہید کربلا کی کو دیا۔ اس نبی دو جہاں نے غوث اعظم پیر کو دیا۔ اس نبی دو جہاں نے ہند کا راجہ پیارا خواجہ دیا۔ آج اس کے احسان کو بھول گئے۔ ارے دنیا کی چند سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی کے لیے، 60 سالہ زندگی کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کی زندگی کے لیے تم نے ایسی جگہوں پر قدم کو رکھا جہاں اٹھنا بھی لعنت، بیٹھنا بھی لعنت، کھانا بھی لعنت، پینا بھی لعنت، مرنے کے بعد میں جہنم ہی جہنم ہے۔ ارے آنکھیں بند ہوگی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا مرنے کے بعد میں قبر میں عذاب ہوگا، لیکن وہاں تو مرنے کے بعد میں دنیا ہی میں عذاب دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں۔ جلایا جاتا ہے، جسم کو آگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان ہے تو سمجھ لو سارا جہان آپ کے لیے تیار ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، تو اپنے بچے اور بچی کی شادی کرو تو شادی سے پہلے بیٹے کو دیکھو کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ بیٹی کو دیکھو، جس بہو کو اپنے گھر لا رہے ہو اس بہو کے اندر دیکھو ایمان ہے یا نہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ محبت نبی کا نام ایمان ہے۔ اور جس کے سینے میں محبت نبی ہوگی وہ کبھی بھی غیروں کے پاس نہیں جائے گی۔ وہ لڑکا غیروں کے پاس نہیں جائے گا، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا۔ وہ کرے گا تو صرف عشق مصطفیٰ کی باتیں کرے گا۔ نبی دو جہاں کا احسان ہم سب پر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رکھے گا۔ اس کے جانے سے نہ تو اسلام کا کچھ نقصان ہوگا، نہ تو قرآن کا کچھ نقصان ہوگا، نہ تو اہل بیت کی جماعت کا کچھ نقصان ہوگا، نہ تو صحابہ کا کچھ نقصان ہوگا، نہ تو مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوگا۔ نقصان ہوا ہے تو اسی لڑکی کا نقصان ہوا ہے۔ ایمان پر پہلے تھی، اب ایمان سے خالی ہو گئی ہے۔ افسوس ہو رہا ہے، لیبل لگا تھا مسلم کا۔ میں تو یہ کہتا ہوں مسلم کے نام سے آواز مت دو، کیونکہ جس نے اسلام کی توہین کی، قرآن کی توہین کی، نبی پاک کے تعلیم کی توہین کی، وہ کیسا مسلم، وہ کیسی مسلمہ؟ وہ تو ایمان والا تھا ہی نہیں، وہ ایمان والی تھی ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کی ہر دور میں ذلت ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، صبح قیامت ہوتی رہے گی۔ یہ تسلیمہ نسرین کون تھی؟ مسلم کے گھر میں پلی ہے، مسلم کے گھر میں پڑھی ہے، لیکن نبی دو جہاں کی گستاخی کی۔ آج پوری دنیا کے اندر اس کی ذلت ہو رہی ہے۔ اے قوم کی بیٹیوں، اے قوم کی بہنوں، اے قوم کی عورتوں، اپنی آپ کی قدر سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، اللہ نے تمہیں نبی دو جہاں کا دامن دیا ہے۔ آنکھیں بند ہوگی، ایمان ہے تو قبر کے اندر اندھیرا نہیں رہے گا، ہر جہاں جانب اجالا ہی اجالا رہے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے زمین پر بھی جلنا پڑے گا، زمین میں بھی جلنا پڑے گا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلنا
پڑے گا. چند سالہ زندگی کے لیے کیوں اپنے ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں یہ بیٹیاں؟ ان بیٹیوں کے لیے اللہ نے ذلت کی زندگی نہیں بنائی ہے, ان بیٹیوں کے لیے اللہ نے رحمت کی زندگی بنائی ہے. رحمت والی زندگی میں رہنا ہے تو نبی یہ دو جہاں کے دامن میں آنا پڑے گا, نبی یہ دو جہاں کے کلمے کو پڑھنا پڑے گا.